قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، کئی جگہوں پر ذکر ہوا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اس نام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس آیت میں کیا پیغام ہے، کیا معنی ہے، بات کیا ہے، اور اس بات کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے اسی نام کا انتخاب فرمایا، تو پھر اس میں کیا مطابقت ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے سوچنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ آپ علیہ السلام جب مدینے کو آئے تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشارہ کر دے رہا ہوں آپ کو، پھر ورنہ موضوع ہم سے ہٹ جائیں گے، کہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنا لیے تھے، 5 ہجری کو وہ حکم آیا اور آپ نے یعنی وہ کہا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ نے کہا کہ ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلاؤ۔ وہ حقیقی معنوں میں آپ کے فرزند نہیں ہیں۔ یہ آسان کام نہیں تھا، اور معاشرے میں یہ چیز بہت رائج تھی، اور اللہ کے رسول سے ایسے کروایا گیا علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام بحیثیت انسان فطری طور پر خوف زدہ تھے، دل میں ایک جھجک سی تھی، آپ کے اندر خوف تھا ایک فطری طور پر، اور وہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو کہا کہ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اپنا ڈر محسوس کیا انہوں نے کہ اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے فرعون کے پاس جانے کے لیے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، قصہ سنانے کی حد تک بہت دلچسپ ہے، لیکن خود کو کھڑا کر کے سوچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھی اس کو جب ڈالنے کے لیے کہا، جب وہ ڈالے اس سے بھی ڈر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، فطری طور پر۔ ایسے نہیں کہ اتنے بہادر انسان ہیں اور سانپ سے ڈر گئے، نہیں، فطری طور پر خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ کوئی عیب نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول کا بھی ایسا تھا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کے دل کو مضبوط کیا، اور آپ نے ایسے ہی کیا جو اللہ رب العالمین نے آپ سے کہا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مزید قوت پہنچانے کے لیے کہا کہ پچھلے جو انبیاء تھے نا، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، یعنی آپ کن میں سے ہیں؟ آپ تو رسولوں میں سے ہیں نا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی اللہ کے رسول کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ انبیاء علیہ السلام صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہیں گویا کہ ان کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈریں۔ اللہ کا حکم آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ دیکھیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، بطور حسیب اللہ کافی ہے۔ اس کا ہم ترجمہ کر کے سکیڑ نہیں سکتے، اس کے اندر سارے معنی آ جاتے ہیں۔ بحیثیت نگران اللہ آپ کے لیے کافی ہے، بحیثیت حساب کتاب لینے کے ان کے بھی آپ کے بھی اللہ کافی ہے۔ آپ کا حساب کتاب اللہ لے گا آپ سے، وہ تھوڑی نہ لیں گے، اور وہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ کر گزرتے ہیں، تو ان کا حساب کتاب بھی اللہ لے گا۔ اللہ کافی ہے ان کے آپ کے لیے، اور بطور سزا اور جزا دینے کے اعتبار سے بھی اللہ کافی ہے، جس کو کیا سزا دینا چاہیے، کس کو کیا جزا دینی چاہیے۔ بطور نگران بھی آپ ڈر رہے کیوں ہیں؟ اللہ حسیب ہے آپ کا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ ہے سورۃ النساء میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَّغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يُسْرِفُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ یہ سورۃ النساء کے بالکل آغاز میں اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کا جو مال ہے نا، ان مال کو بہت حفاظت سے رکھو اور اس کو پروان چڑھاؤ، اور جب یہ بڑے ہو جائیں، یتیم بالغ ہو جائیں، اور ان کے اندر دیکھتے ہو تم کہ ان کے اندر شعور ہے، حسن تدبیر ہے، قوت ہے، مال کو سنبھال سکتے ہیں، اپنا مال واپس لے سکتے ہیں، تب ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ ان کے مال کے اندر بڑھوتری لانے کی کوشش کرو، ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی
فضول چیزوں میں خرچ کر کے ان کے مال کو تباہ اور ختم نہ کر دو. ہاں تم ان کی مال کی نگرانی کر رہے ہو تو عند ضرورت کے حد تک کچھ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو. اور جب وہ بڑے ہو جائیں ان کا جب مال ان کو دیتے ہو تو کسی کو شاہد بھی بنا لو, گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. حقیقت میں نگران تو اللہ ہی ہے, حقیقت میں حساب کتاب لینے والا تو اللہ ہی ہے. تم نے اس مال میں کیا 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 نہیں کیا, کتنا لیا کتنا نہیں لیا, وہ تو اللہ کافی ہے اس کے لیے. اللہ نگرانی کر رہا ہے اس کی, اور اللہ حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہے, اور اللہ تعالیٰ سزا و جزا کے لیے کافی ہے. آیتوں کا انتخاب دیکھیں, اللہ اکبر. آیت کے اختتام میں اس نام کا انتخاب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النساء میں ایک اور مقام پر فرمایا, بالکل وسط میں, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. جب تم کو کوئی سلام کرتے ہیں تو آپ سلام کا جواب اس سے احسن طریقے سے دو. حدیث میں اس کی تفصیلات میں آتی ہیں, صحیح مسلم میں, سنن ابی داؤد وغیرہ میں, بسند صحیح سنن ابی داؤد میں جو ہے, آپ کو کوئی السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو. کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. کوئی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس میں اضافہ نہیں کریں گے, اتنا ہی جواب دیں گے. یعنی ایک بہتر طریقہ اپنایا گیا. آپ اعلیٰ درجے کا کردار اپنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, سب کے عمل کی نگرانی کر رہا ہے, اور سب کا حساب کتاب لے گا رب العالمین. آپ ایک جملہ زائد کہہ دیں گے تو آپ کے لیے کیا کچھ ہوگا, آپ کا حساب کتاب تو اللہ لے گا نا. وہ آپ کو بدلہ دے گا, وہ آپ کو آپ کی جزا دے گا, وہ آپ کے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اتنا حوصلہ ملتا ہے ان آیتوں سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عظیم نام سے. تو بحیثیت ہم ایک مسلمان اللہ پر جتنا توکل کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے قدر ہماری اتنی مدد کرے گا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا, وَإِن يَخْدَعُوكَ, وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اگر یہ کفار آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, آپ صلح کیجئے, آپ آگے بڑھ کر صلح کریں, اور وہ بھی اگر کے صلح کرتے ہیں تو آپ بھی صلح ضرور کر لیجئے ان سے. لیکن صلح کے نام پر وہ اگر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے. الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, جس نے تمہاری اور مومنین کی مدد کی, قوت پہنچائی, تائید کی. حسبک اللہ, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اس کی ایک آیت کے بعد اللہ نے کہا سورۃ الانفال ہی میں, اے نبی آپ کے لیے اور سارے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نگرانی کے طور پر کافی ہے, حساب کتاب کے لیے کافی ہے. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی قوت پہنچائی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی خاص تعریف فرمائی ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی بہت ہی عظیم 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 دل رکھتے ہیں, اپنے اندر بہت بڑا دل رکھتے ہیں, اور اعلیٰ درجے کا حسن ظن رکھتے ہیں رب العالمین پر. کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران میں, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جانتے ہیں صحابہ نے کب کہی یہ بات؟ احسنتم, احد کے موقع پر. لیکن کس موقع پر, وہ ذرا غور کیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی ایک بڑی تعداد کو لے کر کے آج جو مسجد نبوی ہے نا, باب ملک فہد سے نکلتے ہیں, نکل کے سامنے سے جاتے ہیں اشارے 60 سے ہوتے ہوئے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, اسی سیدھے جو نکلتے جائیں گے تو آپ کو احد کی پہاڑی نظر آئے گی. اسی راستے سے ہوتے ہوئے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ہی فاصلے پر گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول رئیس المنافقین 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا, ہمت توڑنے کے لیے, صحابہ کی ہمتیں پست کرنے کے لیے. صحابہ گئے, آپ علیہ السلام نے بہترین انداز میں ترتیب دی. صحابہ کی ایک جماعت کو جو ہے احد میں یہاں وہاں آپ نے ترتیب دی. کچھ صحابہ کو پہاڑی پر بھی کھڑا کیا آپ نے, 50 صحابہ کو. مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے, مجھے اصل موضوع بتانا ہے آپ کو. آپ علیہ السلام نے جس ترتیب کے ساتھ فوج کو کھڑا کیا آپ نے,
وہ اس قدر عظیم جو جوہر تھا جنگ کا اللہ کے رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑی تعداد کے سامنے مطلب یعنی یوں ہی جیت آ گئی آپ کی، آسانی سے جیت پائے. لیکن بحیثیت بشر ذرا سی چوک جو ہوئی تھی صحابہ سے، کچھ صحابہ سے، تو پورا کایا پلٹ گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد کو کافی نقصان پہنچا. سب پہاڑ پر چڑھ گئے تھے جان کے تحفظ کے لیے. نیچے کفار کھڑے ہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ پہاڑ پر ہیں. یہ جو کفار ہیں چاہتے تو اپنی پوری فوج کو لے کر کے مدینے کے اندر داخل ہو سکتے تھے، پھر مدینے کے اندر کے لوگوں کو بھی تباہ کر سکتے تھے. بہرحال مقدر یہ تھا کہ لوگ واپس چلے گئے. اب آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ، تھکان ہے آپ کو، کمزور ہیں، تھکان سے چور چور ہیں، ذہنی تھکاوٹ، جسمانی تھکاوٹ، بھوک پیاس، ان سب کے باوجود صحابہ نے 70 صحابہ کو وہاں پر تدفین کی. ان کی آسان کام نہیں تھا. پھر جو ہے اتنی کمزوری کے حالت میں مدینے کے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک حد تک داخل ہو چکے تھے. اس دور کے مدینے کی میں بات کر رہا ہوں. اچانک خبریں پھیلی کہ کفار دوبارہ حملہ کر رہے ہیں. پوری رات صحابہ اور اللہ کے رسول وہیں پر رہے، مدینے کے اندر نہیں گئے مقابلہ کرنے کے لیے. کہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. لوگوں نے کہا کہ جو ہے تمہارے خلاف وہ پھر دوبارہ جمع ہو رہے ہیں. کہا کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ایمان بڑھ گیا ان کا، ایمان بڑھ گیا ان کا. ونعم الوکیل، بطور وکیل اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے ہمارے لیے، بہترین محافظ ہے ہمارا، ہماری مدد کے اعتبار سے بہترین مددگار ہے. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ واقعہ کہتے ہوئے واللہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. نہیں مطلب کپ کپی طاری ہو رہی ہے، آسان کام نہیں ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس جملے کو قرآن مجید میں بطور آیت نازل فرمائی. قیامت تک پڑھی جائے گی آیت. یہ کردار ہے صحابہ کا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا گیا تو اپنے یہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہاں میں اور آپ بیٹھ کے یہ جملے رٹیں، کہیں، پڑھیں، وہ دم نہیں ہے اس میں. کسی طرح کی بھی حالات آئے، اللہ ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے اور ہم کہیں کہ حسبنا اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الطلاق میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے.